वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी कि मुझे क्यों लगता है कि लोग पैसे देकर मौत का इंतखाब करते हैं। क्यों मौत इतनी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगती है। जैसे आजकल ख़बरों के अंदर चल रहा है, दो बाप बेटा $5 लाख खर्च करके मौत की तरफ जाते हैं। ऐसी क्या वजूहत थी उन्हें ये करना पड़ा? बेवकूफ़ थे, ना समझते, गरीबों की मदद कर सकते थे, क्यों उन्होंने ऐसा किया? मुझे लगता है 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, डेथ इज़ वेरी अट्रैक्टिव। हमारे यहाँ मौत जितनी पुरकशिश और फैंटेसाइज करके पेश की जाती है, ज़िंदगी नहीं की जाती। ज़िंदगी, एग्जिस्टेंस इज़ पेनफुल। हमारे यहाँ ज़िंदगी को, दुनिया को, वजूद को, हमारे होने को उदासी, बेबसी, मायूसी, नाकामी, महरूमी, इन तमाम चीज़ों के साथ, दर्द के साथ मंसूब किया जाता है, लिंक किया जाता है। जबकि मौत को फैंटेसाइज किया जाता है, पुरकशिश बनाया जाता है। और वो लोग जो कि हमारे रिलीजन के नहीं हैं, जो कि किसी भी रिलीजन को नहीं मानते हैं, उनके लिए भी मौत अट्रैक्टिव है, उनके लिए भी मौत पुरकशिश है। क्योंकि उनको नहीं पता कि उनके बाद मौत में क्या होगा उनके साथ। ये वाली दुनिया, ये चीज़ जो हमें नज़र आ रही होती है, इसमें मसाइल है, इसमें दुख है, इसमें दर्द है। मौत इन सब चीज़ों के साथ वाबस्ता नहीं है, तो लोग उसका इंतखाब करते हैं कि देखें क्या होगा, खोजें क्या होगा, उसके बाद कहाँ पे हम जाते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता। यहाँ से, इस दुनिया से, इन दुखों से, इन तकालीफ से हम दूर हो जाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि डेथ को बहुत अट्रैक्टिव करके पेश किया जाता है, इसलिए लोग इसको छोड़कर, दुखों तकालीफ को छोड़कर उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। उनकी आइडियोलॉजी कोई भी हो, ह्यूमन नेचर है, सबको ये चीज़ अट्रैक्ट करती है। जैसे नेगेटिविटी हमें अट्रैक्ट करती है, उसी तरह से हमें जो डेथ है वो भी अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, कशिश होती है इसके अंदर, ग्रेविटी होती है इसके अंदर। तो जब वो लोग जो कि इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हर किसी का मौत के पास जाने का तरीका मुख्तलिफ होता है, तो हम किसी एक को नहीं कह सकते कि इन्होंने $5 लाख लेकर खर्च किया, कि इन्हें नहीं पता था वहाँ पर मौत है। तो आप जो बैठ कर ये बातें कर रहे हैं सिगरेट पीते हुए, तो क्या आपको नहीं पता सिगरेट आपको मौत की तरफ लेकर जाती है? लेकिन फिर भी आप सिगरेट का इंतखाब करते हैं। रीजंस डिफरेंट होंगी, लेकिन सिगरेट पीते हैं। आपको पता है वन व्हीलिंग खराब है, नुकसानदेह है, लेकिन आप वन व्हीलिंग करते हैं। आपको पता है कि आपने ड्रिंक नहीं करना, ख़राब है, आपके रिलीजन ने भी मना किया, लेकिन स्टिल आप ड्रिंक करते हैं, स्टिल आप इसकी तरफ जाते हैं रिलीजन से निकल के भी। आपको पता है कि ड्रिंक जो है, सिगरेट जो है, ये आपकी बॉडी को ख़राब करती है, आपके लिए नुकसानदेह, लेकिन स्टिल आप करते हैं। रीजंस जो भी हों, हम करते हैं। हम वो तमाम काम करते हैं जिनका हमें पता होता है आज या कल, आहिस्ता आहिस्ता या जल्दी, हमें ये चीज़ें किस तरफ लेकर जाएंगी, इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, किसी शख्स के साथ बात करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, पढ़ने के, ना पढ़ने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लेकिन हम स्टिल वो काम करते हैं। तो इसी तरह से इन लोगों को भी पता था कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नतीजा क्या होगा। बेवकूफ़ अहमक लोग नहीं थे ये लोग। मैं आपको बताती हूँ, मैंने जब बहावलपुर आना था, पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, मैंने जब बहावलपुर आना था तो ये बहावलपुर बहुत छोटी सी जगह है, रिस्क फैक्टर्स नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने सर्च किया कि लिया से बहावलपुर कितना फासला है, कितनी देर लगेगी, कौन सी गाड़ी आती जाती है, मुझे लोकल ट्रैवल करना है तो मुझे कौन से ऑप्शंस होंगे मेरे पास, झेलम ज़्यादा बेटर है, बहावलपुर ज़्यादा बेटर है। बहावलपुर आ जाती हूँ तो फिर मैंने यहाँ ट्रांसफ़र करवाने से पहले सर्च किया ऑनलाइन कि कौन से हॉस्टल्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, मुझे ये कैंपस मिलेगा, मैं यहाँ पर होंगी, मेरा यहाँ पर ऑफिस होगा, तो उसके करीब ऑप्शंस हैं या नहीं है। ये बहुत छोटी सी एक चीज़ है। तो वो लोग जिन्हें पता था कि वो करोड़ों रुपया लगा कर मौत की तरफ जा रहे हैं, तो क्या उन्होंने रिसर्च नहीं की होगी? क्या उन्होंने नहीं देखा होगा हमारी ज़िंदगी और मौत के कितने % चांसेस हैं? ज़रूर देखा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मौत का इंतखाब किया। उनकी रीज़न्स डिफरेंट है, वो एंड तक आपको वीडियो में पता चल जाएगा उनकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं। दूसरी चीज़ इसी के साथ लिंक्ड है, एडवेंचर। एडवेंचर के चक्कर में हम बहुत से काम करते हैं, हमें अच्छा लगे, हमें कोई काम अच्छा लगता है, हमें कोई काम बुरा लगता है, लेकिन हमारे लिए जो चीज़ अच्छी बुरी होती है, लाजमी नहीं कि दूसरों के लिए भी वही चीज़ अच्छी बुरी होगी। आपको एडवेंचर करना लगता है कि आप घर से रात के 12 बजे तक बाहर रहते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं, वो आपके लिए एडवेंचर हो सकता है। आप वो काम करते हैं, आप बाहर चले जाते हैं, किसी को छेड़ देते हैं, कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन वो शख्स जो किताब पढ़ता है, वो शख्स जो किताब नहीं पढ़ता, उनके लिए एडवेंचर्स डिफरेंट होंगे। वो शख्स जो एक ख़ास कंपनी में बैठता है, जो दूसरी तरह के लोगों के अंदर बैठता है, उसका एडवेंचर हमारे से डिफरेंट होगा, तो वो हमारे लिए गलत नहीं हो सकता। और एडवेंचर, ये एड्रेनालिन रश, इसी के चक्कर में हम सिगरेट स्मोकिंग कर रहे होते हैं, हम
بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی کے چکر میں ان لوگوں کے لیے ایڈونچر یہ ہے کہ جا کے کھوجیں، دیکھیں کیا کام کرنا ہے، اور یہی چیز بہت سے لوگوں کو زندگی گزارنے کے، آگے جینے کے طریقے بتاتی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی سب کو پتہ ہے، آپ کسی چیز کو مانتے ہیں، کسی خاص عقیدے کو یا نہیں مانتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ ہماری ڈیسٹینیشن ڈیتھ ہے. تو کوئی ایڈونچر کے چکر میں پہلے اس تک چلا جاتا ہے، کوئی آہستہ آہستہ جاتا ہے، کوئی آرگینیکلی جاتا ہے، کسی بھی طریقے سے جاتا ہے. تو سب کے لیے وہ جرنی سیم ہے، سب اسی طرح سے سوچتے ہیں، سب کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اور سب کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ اس نے چلے جانا ہے، تو ہم اس کو جس بھی طرح سے یوز کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کا اپنا حق ہے، وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں. تو غلط سے اس کے اندر کوئی نہیں ہوتا. تیسری چیز، غریبوں کو پیسہ دے سکتے تھے، کروڑوں روپیہ لگا کر موت کی طرف گئے ہیں، تو اس سے کسی کا پیٹ بھر جاتا، اتنا پیسہ تھا، ہمارا قرضہ اتر جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا. تو کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ ایک بات سمجھ لیں، خالی پیٹ والوں کے مسائل اپنے ہوتے ہیں، بھرے پیٹ والوں کے مسائل اپنے ہوتے ہیں. اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، سب کی زندگی کے مسائل کچھ اور ہیں، سب کی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ ہے جو چل رہا ہے. ان کی زندگی کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جانے کہ جو ٹائٹینک گئی وہ کہاں پر گئی، ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل سکا، وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، وہ اس کے بارے میں کھوجنا چاہتے تھے. یہ ان کی زندگی کا مسئلہ تھا، کیونکہ ان کا پیٹ بھرا ہوا تھا. روٹی کھانا، غربت، بھوک، رونا ان کی زندگی کا مسئلہ نہیں تھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی زندگی بالکل مکمل تھی. ان کی زندگی میں کوئی اور مسئلہ چل رہا تھا، کوئی اور چیز انہیں بے سکون، بے چین رکھتی تھی، تو وہ اس کی کھوج کے اندر نکلے. تو ہر کسی کے لیے مسائل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کسی کو بھی جسٹیفائڈ نہیں کر سکتے اس بات کو کہ اگر ہمارا مسئلہ روٹی ہے تو کوئی اور آ کر ہمارے اس مسئلے کو حل کرے گا. جارج آرویل نے بہت اچھی بات کی. اس نے کہا کہ all animals are equal but some animals are more equal than others. تمام جانور برابری کا حقوق رکھتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، لیکن کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں سے تھوڑے زیادہ برابر ہوتے ہیں، تھوڑے زیادہ برابری کے حقوق حاصل کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اور ان کو حاصل ہوتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے ہم جس طبقے سے ہیں، ہم جس فرقے سے ہیں، ہم جہاں پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، ہم جس سوشل کلاس سے ہیں، غربت سے ہیں، مڈل کلاس سے ہیں، اپر کلاس سے ہیں، ہم جس بھی سوشل کلاس میں ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری وہ سوشل کلاس جو ہے وہ زیادہ ڈیزرو کرتی ہے، ہمیں زیادہ برابری کے حقوق ملنے چاہیے، ہمارا زیادہ تحفظ ہونا چاہیے، ہماری ضروریات زیادہ پوری ہونی چاہیے، دوسروں کی اتنی زیادہ پوری نہیں ہونی چاہیے، انہیں بھی ہماری دینی چاہیے. اسی طرح سے جو امیر سوشل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے برابری کے حقوق زیادہ ہونے چاہیے. تو ہم جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر ہیں، نیچے ہیں، درمیان میں ہیں، سب کو یہ لگتا ہے کہ ان کی سوشل کلاس زیادہ ایکویلٹی کا حق رکھتی ہے، زیادہ ڈیزرونگ ہے، ان کے زیادہ حقوق ملنے چاہیے، ان کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک ہونا چاہیے، اور سب اسی طرح سے سوچتے ہیں. تو ہم کسی دوسرے کے اوپر نہیں لاد سکتے ہیں. اگر اوپر سوچنے والا ہے غلط ہے کہ اس کے زیادہ ایڈوانٹیجز اس کو ملنے چاہیے، اس کو زیادہ ڈیزرونگ تصور کیا جانا ہے، اس کے پاس زیادہ ساری آسائشیں، ساری کامیابی ہونی چاہیے، اسے لائن میں نہیں کھڑا ہونا اور اس کے تمام کام ہو جائیں گے، اور وہ خود کو اس پوائنٹ پر سمجھتا ہے. اور اگر نیچے بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اوپر والا اپنی روٹی، اپنی خواہشات، اس کی جو بھی لگژریز ہیں وہ ان کو مار کے ہمیں دے دے گا کیونکہ اس کے پاس روٹی کے پیسے ہیں، تو ایکسٹرا جتنے بھی پیسے ہیں وہ ہمیں دے دے گا، تو ایسا نہیں ہوتا. سب ایک طرح سے نہیں سوچتے، ان کے لیے وہ چیز اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی، ان کی زندگی کے مسائل اور چاہ رہے ہیں، ان کو حل کریں گے. تو اوپر والا اگر غلط ہے تو نیچے والا بھی سوچنے والا غلط ہے. ہمیں اپنے لیے چیزیں خود بنانی چاہیے، کوئی اور ہمارے لیے پیسہ کما کر ہمیں نہیں دے گا. اس نے کمایا ہوا ہے جس بھی طریقے سے کمایا ہوا ہے، ہم یہ نہیں جائیں گے کہ آپ نے انہوں نے جی کرپشن کے ذریعے کمایا ہوا، انہوں نے ایسے کمایا ہوا ہے، ویسے کمایا ہوا ہے. جیسے بھی پیسہ کمایا ہوا ہے، اس وقت صرف اس پیسے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو کہاں پر یوز کرتے ہیں، کہاں پر یوز نہیں کرتے ہیں. وہ اپنے زندگی کے مسائل کو دور کرنے پہ یوز کریں گے، وہ ہمیں روٹی دینے پہ یوز نہیں کریں گے. ہمیں اپنے لیے روٹی خود کمانی ہوگی. ہم بیٹھ کر اگر اسموکنگ کرتے ہوئے لکھ سکتے ہیں تو ہم وہی کما سکتے ہیں نا روٹی. ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو ملنی چاہیے تو ہم کما کر انہیں دے سکتے ہیں، ہم دیتے نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو اوپر والا ہے وہ انہیں ضرور دے. تو ہر کسی کی زندگی کے مسائل جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے، میری آبزرویشن ہے کہ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی شخص کو موت کی طرف لے کر جاتی ہیں، لیکن ہم ان میں سے کوئی چند ایک وجہ ہوتی ہے، کوئی چند ایک چیز ہوتی ہے، ہم اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ فلاں نے صحیح کیا ہے، غلط کیا، فلاں نے ایسا کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں یہ لگ رہا ہے، لازمی نہیں کہ اگلے شخص کو بھی لگے گا. وہ جس نظر سے، جس جگہ پہ بیٹھ کر دنیا کو دیکھ رہا ہے، اس کا دنیا کو دیکھنے کا پرسپیکٹیو، اس کا جینے کا پرسپیکٹیو، اس کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہوگا. اس کی زندگی کا مقصد روٹی نہیں ہے، اس کی زندگی کا مقصد
غربت نہیں ہے، اس کی زندگی کا مقصد رونا دھونا نہیں ہے، اس کی زندگی کے کچھ اور مسائل ہیں. تو ہم جس طرح سے اپنی نیڈس کو رسپیکٹ کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں دوسروں کی نیڈس کو بھی رسپیکٹ کرنا چاہیے. بہت آسان ہوتا ہے بیٹھ کر کسی کے اوپر بھی اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنی ججمنٹ دے دینا کہ ہمیں یہ لگتا ہے، ہمیں یہ نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دوسروں کا پوائنٹ آف ویو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیوں کوئی اس جگہ پر جاتا ہے، کیوں کوئی ایسا کرتا ہے، کیوں کسی نے یہ انتخاب کیا اپنی زندگی کو اس طرح سے جانے کو. پتہ ہے ان کو بھی سب پتہ ہے، انہوں نے بھی ریسرچ کی ہوئی تھی کہ ہم جائیں گے، ہمارے ساتھ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن سٹل انہوں نے یہ چوز کیا کیونکہ یہ ان کے لیے زیادہ سیٹسفائنگ تھا اور انہوں نے یہ کام کیا. اور یہاں ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے سے جب تھوڑے سے کنونشنل پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کر تھوڑے سے اگر کوئی لوگ ہوتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو جج ضرور کرتے ہیں اور ہمیں کوئی شخص برا لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسا کرنا چاہیے تھا. لیکن ان کی زندگیوں کو، ان کی ذاتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں. انہوں نے جو کرنا تھا، انہوں نے جو حاصل کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا. ہم پیچھے سے بس روتے دھوتے، ہم پیچھے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے جائیں گے کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں یہ کرنا چاہیے تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ میرا پوائنٹ آف ویو سننے کا، دیکھنے کا نظریہ ملا ہوگا، کوئی بات اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں. اپنا اور اپنا، صرف اپنا خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. شکر پہ سائننگ آف، پیس آؤٹ.